بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان خواتین کو آگے کر کے آپ پاجی بنی گلہ بڑھ گیا، لک کے بیٹھ گیا اور خواتین کو آگے کر دیا، جبکہ ایک خاتون جو عمران خان کے پورے ٹنیور میں انصاف مانگتی رہی، اسے انصاف نہیں ملا، آج وہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر 11 کے قریب قوانین جو تھے، جس میں انتخابی اصلاحات بھی اور نیب قوانین میں جو اصلاحات کی گئی تھی وہ بھی شامل تھے، ان کو ایک جھٹکے میں پاس کر دیا گیا، اور وہ اس کے بعد ظاہر ہے صدر پاکستان کے پاس جائیں گے۔ صدر پاکستان کو ہون کوئی چارہ نہیں، سائن نہ بھی کریں تو وہ قانون بن جائے گا، یہ آلریڈی آئین میں درج ہے۔ لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ آج جو 11 قوانین ایک جھٹکے میں پاس ہو گئے ہیں، ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت گلی باتی چھڑ کے گھر بیٹھے، اور ان کے سارے جو ایم این ایز ہیں وہ بھی گلی باتی چھڑ کے گھر بیٹھے۔ اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے تو حکومت نو سر کوئی تے تھوڑی تگودو کرنی پہنی نا، کوئی آرگومنٹ آتا، کوئی اس کے اوپر بات چیت ہوتی، کوئی بحث ہوتی، کوئی عوام کو پتہ چلتا کہ نیب قوانین میں کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ عمران خان درست کہہ رہا ہے یا شہباز شریف صاحب درست کہہ رہے ہیں، یا یہ جو مطلب انتخابی اصلاحات ہیں، یہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو ای وی ایم کے ذریعے جو ووٹ کا رائٹ دیا گیا تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو کیا مصلحت ہے؟ عمران خان درست کہہ رہا ہے یا حکومت درست کہہ رہی ہے؟ کوئی گل سمجھتی آندی ان تے سر سمجھ ہی کسی نے کچھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جناب یہ بل لے ہوا، جو حق میں ہاتھ کھڑا کرے سب نے ہاتھ کھڑے کرتے، مقابلے دے بندے کوئی نہیں سی، وہ گھر چلے گئے۔ یہ ایک شدید نقصان ہوا ہے، اور یہ قوانین میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مطلب سب کے لیے پہ امپلیمنٹ ہونے ہیں۔ یہ قوانین جو ہیں، یہ قانون سازی صرف حکومت کے لیے نہیں ہوئی، یہ قانون سازی عمران خان پہ بھی امپلیمنٹ ہونی ہے، ہم پہ بھی امپلیمنٹ ہونی ہے، کیونکہ سب نے اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک قانون بنے گا تو وہ سب کے اوپر ایک جیسا ہوگا۔ یہ قانون جو ہے وہ سپیسیفکلی تو نہیں بنایا جا سکتا کہ جناب جدی جڑیاں اکھاں نے وہ بلیاں رنگ دیاں نے انہوں تے قانون لگے گا تو باقیاں تے نہیں لگے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمران خان کے نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے پارلیمنٹ کے اندر نہ ہونے کا، یہ آج ایک ہوا ہے۔ اور او بھائی صاحب منہ وٹ کے گھر بیٹھے نے، تنہا لے جا رہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں تنہائے لیے جا رہے ہیں، مرات لیے جا رہے ہیں، اور ساری کی ساری فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ سے نہیں آنا۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں آئیں، اکتوبر میں انتخابات کرانے ہیں، نومبر میں کرانے ہیں، اگلے سال کرانے ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتراضات ہیں، نیب کا چیئرمین لگانا ہے، بیٹھ کے بات کریں، بیٹھ کے کر لیتے ہیں سارا کچھ، کوئی گھبرانے کی گل نہیں ہے، اسی کو تینوں منہ چھپا لینا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ لیکن عمران خان اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کہ اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے آج جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کی خواتین جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، 3 خواتین کا تو مجھے نام پتہ چلے ہیں، ایک عالیہ زہرا ہے، ایک ملیکہ بخاری ہے، اور تیسری ہیں کنول شوذب صاحبہ۔ یہ 3 جو خواتین ہیں، یہ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں اپنے کمرے نہیں چھوڑے، ابھی تک وہاں پر یہ رہائش پذیر ہیں، حالانکہ استعفے کہوں دیتے پائیں۔ 9 اپریل رات 11:30 بجے کے استعفے دیے ہوئے ہیں، اور آج جب میں آپ سے بات کروں تو 9 مئی ہے سر۔ 2 مہینے سے یہ سرکاری خرچے کے اوپر سرکاری رہائش گاہوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ صرف 3 خواتین نہیں کر رہی، باقی جتنے لوگوں کو ملے ہوئے تھے سارے اسی طرح کر رہے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز بھی لے رہے ہیں۔ ویسے اگلے 1-2 روز پہلے میں نے خبر دیکھی تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جناب روکو انہوں، یا حکومت نے کہا کہ ان کی تنخواہیں روکی اگر یہ نہیں آتے، لیکن وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جب تک وہ ایم این اے ہیں ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے تب تک وہ چیزیں ان کو ملیں گی، یہ آپ ان کو قانونی طور پر روک نہیں سکتے۔ اسی طرح 2014 میں انہوں نے کیا تھا کہ جناب آواز مارتی سی استعفے دیتے تھے، موڑ کے وہ اپروو نہیں ہوئے، کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب آپ اسپیکر کے پاس جائیں گے، کلا بندہ جائے گا، جا کے دسے گا کہ سر میں اپنی مرضی نہ دیتا ہے، وہ کہے گا اوکے بہو جا، نواں الیکشن ہوئے گا گھر جا۔ یہ 1 منٹ کا پروسیس، صرف 1 منٹ کا، کہ سر یہ میں نے اپنے مرضی سے دیا ہے، میں سر اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، آپ اس کو پروو کر دیں، وہ کہے گا اوکے خدا حافظ۔ لیکن عمران خان صاحب ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہاں پر جائیں،
ਡਰ क्या डर ये है कि ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह को ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। तो वो ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि इमरान खान जो कर रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो जहालत कर रहा है सिर्फ अपनी ज़ात को आगे रखने के लिए कि मैं किसी तरह वज़ीर आज़म बन जा। बाकी ने जाकर कहना बहुत छड्डो है पागल है, असी क्यों नहीं इस्तीफे देते। उनको ख़तरा ये है इमरान खान साहब को, अगर ये लोग गए और वहाँ पर अगर 51% जो अगर टोटल पार्लियामेंटेरियन हैं इनके इमरान खान की पार्टी के, ठीक है, उनमें से 51% जो हैं वो कहते हैं जी असी इस्तीफे नहीं दे रहे, तो फिर पार्लियामानी लीडर वो अपना बना लेंगे और अपना पार्लियामानी लीडर जो होगा वो सारे फैसले करेगा। इमरान खान साहब फारग हो जाएंगे। ये जो 63A है उसके तहत ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तशरीह जो की है। तो इमरान खान को ख़तरा ये है कि मेरे तो वध लोग जड़े ना उगे निकल जाएंगे तो मैं भाई फिर बनी गल बैठा रह जाऊँगा और फिर वही दम दरूद तवीज़ धागा ही है ना, फिर बैठ के सर खलाई मखलूक ना गल्ला करांगे। खैर वो मामला और है। आज वाक़या जो हुआ वो ये हुआ कि ये तीनों ख़वातीन मलिका बुखारी साहबा, आलिया ज़हरा साहबा, कमल शोज़ब साहबा, ये पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे पैदल वाक के ऊपर मैक्सिमम 10 मिनट की मुसाफत पर जो है पार्लियामेंट लॉजेस, वहाँ पर इन 3 ख़वातीन के कमरे हैं। इन्होंने अपनी गाड़ियों के अंदर ख़वातीन जो हैं कोई यानी एक गड्डी जब 5-5 6-6 आई जाती हैं वो लेके अब पार्लियामेंट लॉजेस में चली गई। अब कानून ये है, असूल ये है कि अगर कोई MNA गाड़ी में मौजूद हो तो उसकी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती। आप नहीं पूछते कि आपके साथ जो बैठा हुआ है ये कौन है, वो MNA ज़िम्मेदार होता है क्योंकि फुटेज बन रही होती है ज़ाहिर CCTV फुटेज। अगर वो उनमें से कोई शख्स कोई ऐसी हरकत करेगा तो MNA ज़िम्मेदार है। ये एक ज़ाहिर रूल्स बनाए हुए हैं उन्होंने और ऐसा गलत बात भी नहीं है, ठीक है। इस तरह करके 15 के करीब ख़वातीन अंदर चली गई और गाड़ियों में 2-3 गाड़ियों में बाहर भी को 15 के करीब ख़वातीन जो थी वो मौजूद थी। ये वहाँ से निकली हैं उन 15 ख़वातीन के साथ पैदल। वहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनमें से भी 15 एक ख़वातीन आ गई। आप फुटेज देख लें कि ये को तकरीबन को 25-30 के करीब ख़वातीन हैं। ये नारे लगाती हुई बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुँच गई, यानी वो जो उनकी बाउंड्री है कौमी असम्बली की उस गेट के पास पहुँच गई। और जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस, वहाँ भी तो ज़ाहिर है कोई 500 एजेंसियाँ काम कर रही होंगी, किसी के इल्म में नहीं था, किसी के वहम व गुमान में नहीं था कि ये इस तरह की हरकत करेगी। उसके बाद जनाब वो जो आलिया ज़हरा साहब हैं वो गेट के ऊपर चढ़ गई। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, फुटेज साथ साथ देख रहे हैं, वो उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ पर चढ़ के उन्होंने जनाब नारे मारने शुरू कर दिए। अब वहाँ पर जो पुलिस उस वक्त मौजूद थी जो असम्बली के गार्ड से, उन्होंने सोचा कि यार है बुढ़ी वो तो डिग पई, एक नवाज़ा पेगा, लिहाजा उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो बिल्डिंग के अंदर आ गई। वहाँ पर उन्होंने को 10-15 मिनट 20 मिनट जो है नारेबाजी की, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और पता नहीं इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे शारे मार के चंगा शो ला के वो वापस चले गए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते थे कि मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर आऊँगा, इस्तीफ़े लेके जाऊँगा, डेट लेके जाऊँगा। आप नहीं आए भाई साहब। आप यकीन करें कि अगर उन्होंने वकला से ख़िताब करना है तो बनी गाला में बुलाते हैं, अगर उन्हें पार्लियामेंट अपनी पार्टी के लोगों से मिलना है तो बनी गाला बुलाते हैं। आप भाई उतो निकल के ब्लू एरिया भी नहीं आंदा, ख़वातीन को आगे कर दिया, ढाल बना लिया। आप जनाब पीछे छुपे हुए हैं कि नहीं जी मैं नहीं बाहर आना, मेरी जान को बड़ा ख़तरा है, ठीक है। यानी ये मतलब फिर मैं वो बात करूँगा तो लोग जो हैं वो कहेंगे कि आप मतलब कोई ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं जिससे ख़वातीन की या मर्दों को आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं। भाई मर्दानगी ये होंगी है कि बंदा बावां टूंग के ना आप चौंक चाहिए कि आओ बो जी निबड़ लेने फिर। तो खान साहब जिहड़े ने वो बावां टूंग के कमरे 'च बैठे ने, उत्थे जिहड़ा ना साइबर खिताब कर छड़ते हैं और ट्विटर के वज़ीर आज़म बड़े ने, फेसबुक पे वज़ीर आज़म बने हुए हैं, आम आदमी के साथ वो मिल नहीं सक रहे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही सर, जिस प्रोटेक्शन में उनको इस तरह के मुजाहरे करने की आदत है। 2014 का धरना मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन के साथ था, कोई शुबे की बात नहीं इसमें।
اس کے بعد جتنے مظاہرے کیے جس جگہ پہ بھی گئے مکمل پروٹیکشن تھی. 25 مئی والے جو پروٹیکٹڈ دھرنا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے لانگ مارچ تھا, اس 25 مئی کے لانگ مارچ میں جو انہوں نے اسلام آباد کا حال کیا, اس کے بعد یہ سپریم کورٹ گئے درخواست لے گئے کہ جناب سانو ایک باری پھر آن دی اجازت دے دیو. انہوں نے اعتراض لگا کے درخواست سب فارغ کر دی. دوبارہ جرت نہیں ہوئی ان کی کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس اعتراض کو ختم کر کے جا کے کہ نہیں سر ہمارا قانونی حق ہے. دوبارہ نہیں یہ گئے ابھی تک. ویسے رولا پایا ہے, میں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں, مجھے سپریم کورٹ اجازت دے دے تو میں سر آ جاؤں گا, تو سپریم کورٹ اجازت دے دے 20 لاکھ بندہ لے آواں گا, اور بہت دیر کو ویزا نہیں نکلیا. کو خدا کا خوف کرے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. یعنی امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں, اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں جو آئین کے تحت آئی ہے. اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت بننے والے ایک کے حکم کے تحت ہونے والے انتخاب کے نتیجے میں آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں ایک کیس تھا. پی ٹی اے کی جو خواتین ہیں یا مرد ہیں, انہوں نے فوج کے خلاف بڑی بےہودگی جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے. جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں. ایک دو خواتین کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے بلایا, تو وہ سر نس کے جڑی نا اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی, اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیجیے گا تو ضمانت دے دیں. تو وہاں پر اطہر من اللہ صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے, مطلب وہ ادارہ ہے اور ادارہ جو ہے وہ ریاست کا ہے, تو اس طرح کی جس طرح کی آپ بات چیت ٹویٹر کے اوپر کی جا رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی آپ جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں. ایک قسم کی انہوں نے کہہ دی کہ انہوں گرفتار نہیں کرنا, مطلب ٹوٹل کل ملا کے بات جو اس طرح کی ہے. آپ یقین کریں گے وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جن کے خلاف 9 اپریل کی رات عدالت کھولنے کے چکر میں یہ تحریک انصاف نے ٹرینڈز بنائے تھے. وہی جسٹس عمر عطا بندیال ہیں جن کے خلاف 9 اپریل کی رات عدالت کھولنے کے چکر میں عمران خان سے لے کر نیچے گلی محلے کے شیدے تک سب نے ٹرینڈز بنائے. یعنی میں کہتا ہوں کہ غلیظ ترین زبان جو ہے ان ٹرینڈز میں استعمال کی گئی. ان کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ کچھ ہو جائے, اکانومی روے نہ روے, ملک روے نہ روے, ساڈا بندہ وزیر اعظم بن جائے, بس یہ ان کی ٹوٹل ضد ہے. اب یار اس ضد کے اوپر تو پاکستان کو مطلب قربان نہیں کیا جا سکتا. پہلے جو اتنے برے حالات معاشی ہوئے ہیں کہ سر میں آپ سے عرض کروں, میں وہ واحد بندہ ہوں شاید جو اکتوبر سے یہ رولا پا رہا ہے کہ سر پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, شدید ترین کرائسس ہے, اور وہ آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے. مریم نواز صاحب اب بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر کریں گے, آسان نہیں ہے لیکن لگے ہوئے ہیں. مگر میں آپ کو سچی مچی بتاؤں کہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. مہنگائی کا طوفان نہیں رک پا رہا اور نہیں رکے گا, اس لیے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو سعودیہ, چائنا, امریکہ, وہ جتنے ممالک ہیں نا وہ سب آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں رہیں گے تو یہ 3 ممالک جو ہیں سعودیہ, یو اے ای اور چائنا 72 گھنٹے کے نوٹس پہ اپنے پیسے واپس لے لیں گے. تو اگر وہ پیسے واپس چلے جائیں تو سر $8 ارب ہے سر وہ, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے پاس اس وقت 9.4 بلین ڈالر ہے سر ٹوٹل. تو ایک پیچھے کی بچیا $1.5 ارب پیچھے نہیں بچتا سر. یہ حالات ہے پاکستان کے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی, پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, بجلی کی قیمت بڑھے گی, چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جائیں گی. یہ اگلے 3 ماہ شدید تنگ ہیں, اس کے بعد جا کے چیزیں سٹیبل ہونے کی طرف آئیں گی. معاشی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں, لیکن اگلے سال اگست تک جا کے کسی حد تک عوام کو شاید ریلیف ملے. ویسے تو وہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ مطلب ڈالراں تنہا لینے والے معاشی ماہرین ہیں, ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ 210 کا پٹرول پوا رہے ہیں لوگ کی کوئی گل نہیں, 30 روپے ہو رہا 240 ہو جائے گا, وہ بھی عادت پائے گی, ہولی عادت پائے گی. وہ جس طرح ایک لطیفہ مشہور ہوا کہ جناب آپ جو ہے نا مطلب نوکری کر لیں تو تنہا کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا گزارا کیویں کریں گے, انہوں نے کہا ہولی عادت پائے گی, گزارا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ حالات جو ہیں
پاکستان کے بننے جا رہے ہیں، عام آدمی کے. اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی پائے نا ورکنگ کلاس، ٹھیک ہے، سفید پوش آدمی جدی سفید پوشی دا پرب ہوں لگتا نہیں کہ رہ سکے گا. میرے سمیت کسی سفید پوش دا بھی بہت برے حالات جو ہیں وہ پاکستان کے ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی ٹوٹل ذمہ دار کون شخصیت ہے؟ ایک، اس کا نام ہے عمران خان. دو وہ یا 2 4 5 10 وہ شخصیات جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا تھا سر، وہ شخصیات اس کی ذمہ دار ہیں. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ایکس سروس مین آپ ہی آگے سن باہر اتنے اسلام آباد پریس کلب میں ان کے حق میں مظاہرہ کرنے. ان میں سے ایک خاتون تھی جو بڑی زیادہ غلیظ زبان استعمال کر رہی تھی، ان کا پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے سر، تو کل دی وہ معافیاں مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو بہت ساروں کے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک ہے. اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے. ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے اور پاکستان کے لیے مشکلات آئیں گی. شیخ رشید نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ جناب 4 مہینے پہلے IB نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی، اور عمران خان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مجھے پتہ اس بات کا کہ ہماری حکومت جا رہی. تو پھر سر کی لوڑ سی فروری دے وچ اناؤنس کرن دی کہ جناب پٹرول 10 روپے میں سستا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ تھا. وہ جو ہے نا وہ خندقیں کھود کے گئے والی شیخ رشید کی بات وہ یہ ہے. تو سر یہ بہت بڑا ایک ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ، اور حیے بھی ضد ہے کہ ہائے ہائے کسی بھی صورت میں لے کے آؤ. بہرحال خواتین کو آگے کر کے خان صاحب آپ لکے پہ نے، اور خواتین سے مجھے یاد آ گیا ایک خاتون ہے سر طیبہ فاروق صاحبہ، جو جسٹس جاوید اقبال کے ظلم کا، ان کی یعنی ضلالت کا شکار ہوئیں، ان کے گھٹیا پن کا شکار ہوئیں. طیبہ فاروق صاحبہ، ان کے اوپر کیس بنایا گیا، ان کے ہسبینڈ کے اوپر بنایا گیا. ان کے مطابق اسلام آباد کے ایک تھانے میں 3 FIRs درج کی گئی ایک ہی دن کے اندر. اور ان کو پاکستان کی وہ کہتی ہے کہ کسی تھان تے کوئی ایسا شہر نہیں بچیا جتھے میرے بندے دے خلاف FIR نے درج کیتی ہوئے. میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں ان کے پاس سائل کے طور پہ گئی تھی اور میں نے کہا تھا سر یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے میرے تے اکھ لگ رہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، سلیم صافی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا سچ بول رہی ہیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں. جو آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ ہوئی ہیں، وہ ان کو اگر دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ خاتون اپنی مرضی سے جو ہے چیئرمین نیب کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہی ہے. عام آدمی اس کو اسی طرح سے دیکھے گا. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا، ریکارڈ کیا، کیونکہ میں چاہتی یہ تھی کہ چیزوں کو میں ایکسپوز کروں کہ یہ دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے، کس عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی اور یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. وہ کہتی جب میں نے یہ وزیر اعظم کے پورٹل کے اوپر یہ ڈالا مئی 2019 میں شاید، تو اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا. اعظم خان نے رابطہ کیا، پولیٹیکل پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے. پھر عمران خان نے مجھے کئی بار بلایا، وہ مجھ سے مزید چیزیں مانگتے رہے. میں ان سے کہتی رہی کہ سر مجھے انصاف دلائیں. وہ کہتے کر لیں گے، کوئی نہیں گھبرانا. اب اس ایک آڈیو اور ویڈیو کے چکر میں عمران خان نے اس کو باقاعدہ طور پہ بلیک میل کیا، چیئرمین نیب کو، اور اپنے تمام جو سیاسی مخالفین تھے ان کے خلاف مقدمات بنوائے، ان کو جیلوں میں رکھا. نیب میں ان کے ٹارچر سیل جو بنے ہوئے تھے وہاں پہ ٹارچر کیا جاتا رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم شاہد خان عباسی، جو سابق وزیر داخلہ تھا وہ بھی، جو سابق وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی، جو آج کا وزیر اعظم ہے، ان سب کو، آصف زرداری صاحب کو، یقین کریں کہ جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا ذہنی طور پر، وہ بڑے حوصلے دے لوگ نے سر، برداشت کر لیندے نے. تو طیبہ فاروق صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے عمران خان بلا کے بٹھا لیتے تھے اور پھر میں انصاف مانگتی تو کہتے ہیں وہ بھی ملے گا، آپ مزید ویڈیوز دیں. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس اس سے بہت زیادہ ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں. تو مجھے انصاف ابھی بھی نہیں ملا. میں انصاف کی آج بھی طالب ہوں. میں نے شروع میں آپ سے مطلب شروع سے مراد ہے کہ میں نے آج سے کو 15-20 دن پہلے، 25 دن پہلے شاید یہ بات کی تھی کہ رانا صاحب طیبہ فاروق کو انصاف دیں. میں اس خاتون کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ وہ عام زندگی میں کیسی خاتون ہے. میں ان کے جو لوگ کریکٹر پہ بات کرتے ہیں میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا.
مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چیف جسٹس سینئر موسٹ جج رہے ہیں جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب. جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب تھے، اور چیئرمین نیب ہوتے ہوئے وہ ایک خاتون کے ساتھ جو تعلقات مرضی سے یا زبردستی، دونوں صورتوں میں جس طرح بھی وہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کر لیے تھے، اس پر سر انہوں دا مطلب وہ جو جنرل ضیاء کے دور میں جس طرح سڑک کے اوپر ٹک ٹک لگا کے کوڑے مارنے بنتے ہیں نا، مارے جاتے سن، اس طرح کے کوڑے بنتے ہیں میرے خیال میں تو کم از کم، کہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حرکتیں کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح عمران خان کہ جس نے اس خاتون کی اپیل کے اوپر صرف فائل بنا کے رہ لی، حرکت کوئی نہیں کی تھی. جسٹس صاحب کو اس خاتون کی بنائی ہوئی آڈیوز اور ویڈیوز کی چکر میں بلیک میل کر کے اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، اپنے سیاسی مخالفین کو. آپ دیکھیں یار اس ملک کے اندر کس طرح سے لوگوں کو کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ہے سر، ایک چیز ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ کو محکمہ ہیلتھ میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، آپ پی ٹی سی ایل میں چلے جائیں، آپ جس مرضی محکمے میں چلے جائیں، خواتین کے ساتھ اس طرح کا استحصال جو ہے وہ آپ کو ہوتا دکھائی دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو منظر عام پر آ گئی ہے، جن نے بیچاری نے حوصلہ کر کے سارے پاکستان تو اپنے بارے عجیب و غریب گفتگو سن لی ہے. رانا صاحب عرض انصاف کرو سر، پرائم منسٹر صاحب اس کو انصاف دینا بہت ضروری ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے چونکہ نیب کے چیئرمین نے آپ کو اس میں رکھا تو اس لیے آپ کریں، لیکن یہ اس لیے ضرور کریں کہ دوسروں کو کان ہو جان سر. باقی جن افسر نے نا وہ ذرا کینڈے چاہیے، میرا کم از کم یہی خیال ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.